السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان زینب کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خالص پیغام اسلام۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی عزیز مہمان حافظ راشد منیر تبسم صاحب۔ آج ہم ان سے سہیل ویلفیئر سوسائٹی کے بارے میں کچھ سوالات پوچھیں گے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سہیل ویلفیئر سوسائٹی کے مقاصد کیا ہیں اور آپ ان مقاصد پہ کہاں تک کامیاب ہو چکے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بیٹی زینب کلیم نے آج کی بابرکت نشست میں جو سوال کیا ہے کہ سہیل ویلفیئر سوسائٹی کے مقاصد کیا ہیں اور ان مقاصد میں کامیابی کہاں تک نصیب ہوئی ہے، تو میں مختصر انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس سوال کے جواب کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں کہ سہیل ویلفیئر سوسائٹی کے مقاصد کو 3 حصوں میں نمبر 1 یعنی پہلے درجے میں گاؤں کو صاف ستھرا، روشن اور سرسبز و شاداب کرنا، یعنی اس بات کی کوشش کرنا کہ گاؤں صاف ستھرا ہو جائے، دن میں صاف ستھرا نظر آئے اور رات میں لائٹنگ ہو، روشنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ درختوں کے ذریعے اس کو سرسبز و شاداب کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ پہلے درجے کے مقاصد ہیں۔ اور دوسرے درجے میں جو مقاصد ہیں اس میں اتفاق و اتحاد، خدمت خلق اور احساس ذمہ داری کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے عملی کردار جس حد تک پیش ہو سکے اس کی کوشش کرنا۔ اور تیسرے درجے میں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ کی حکمت عملی کے مطابق حقوق اللہ، حقوق العباد ایسے احسن انداز میں پیش کرنا کہ مکمل دین اسلام میں داخل ہونے کی راہیں ہموار ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ مکمل اسلام میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے، ایک باب ہے، ایک سوچ ہے، ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ کامیابی بیٹی اس پہ کہاں تک نصیب ہوئی ہے؟ تو پہلے درجے میں تو میں یہی کہوں گا کہ کامیابی مین تو اتنی نصیب ہوئی ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کام کا آغاز کر دیا ہے، یعنی صرف سوچ و فکر تک نہیں، باتوں اور مشوروں تک نہیں، عملی کردار میں اس پہ کام کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ مین تو ہمیں کامیابی نصیب ہوئی۔ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیاز ہیں، کیا تدبیریں آپ اختیار کر چکے ہیں اور کیا آئندہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا کہ کیا تدبیریں آپ اختیار کر چکے ہیں، کس حد تک آپ نے آغاز کر دیا ہے اور کس حد تک آگے آپ کے ذہن میں اس کے لیے ذہن میں ہے کہ کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے جو کیا ہے وہ تو یہی کیا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے جو احباب مثبت سوچ والے ہوتے ہیں، خدمت خلق کی محبت رکھتے ہیں، لوگوں کو کچھ دینے کی محبت اور چاہت رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے جینے کا خیال رکھتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، ایسے ذہن کے چند حضرات اکٹھے ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد کہ ہم گاؤں کو آغاز یعنی صفائی ستھرائی سے کریں گے، تو اس سے آگے کئی ایک راہیں پھوٹیں گی۔ اس شعبے کو پہلے منظم کیا جائے۔ تو اس شعبے کو منظم کرنے کے لیے ہم نے الحمدللہ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے ایجنڈا طے کیا، جس میں ایک پیغام ہم نے ماؤں کے نام، والدین کے نام، اساتذہ کے نام، علماء کے نام، کہ علماء اکرام اس میں کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں، اداروں کے سربراہان اس کو کیسے اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، صفائی ستھرائی کے معاملے میں طلباء کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں، اور مائیں بہنیں بیٹیاں کس طرح اس میں حصہ ڈال سکتی ہیں۔ وہ باقاعدہ پورا ایجنڈا لکھ کے کہ یہ طریقہ ہے کہ دکاندار ایسے تعاون کر سکتے ہیں، بچے ایسے تعاون کر سکتے ہیں، اساتذہ ایسے تعاون کر سکتے ہیں اسی شعبے کو منظم کرنے کے لیے۔ تو وہ ساری تدابیر اس میں ذکر کی گئی ہیں، کوئی فنڈ دے کر،
کوئی دعا کر کے، کوئی اچھا مشورہ دے کے، کوئی عملی کردار میں نکل کے اپنی دکان کے سامنے باسکٹ رکھ لے، چوکوں کے اندر جو ہے وہ کوڑے دان لگا لیے جائیں، تو اس پر انفرادی شعور ہم نے دیا ہے، فلیکس لگائے ہیں، یہ شعور کے صاف ستھرا رکھیں۔ اور اسی طرح ہم نے مجلہ انتخاب طلبہ میں اس کے اوپر مضامین لکھے ہیں اور لوگوں کو کچھ دروس قائم کیے ہیں، اور کچھ جو ہے سربراہان اور علماء سے مشاورت کر کے ان کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھا ہے، اور اس طرح کر کے ہم نے اس ایجنڈے کو ابھی تک لوگوں میں شعور دے رہے ہیں۔ اور مین اس میں جو سب سے بڑا کردار ہم کر رہے ہیں عملی، وہ یہ ادا کر رہے ہیں کہ اتوار کے دن ہم اجتماعی طور پر ہم بھی، ہمارے طلبہ بھی، اور اسی طرح جو ہمارے وہ رکن محبت رکھتے ہیں اس شعبے سے، وہ نکل کے عملی شکل میں ہم گاؤں میں صفائی کرتے ہیں، گلی محلوں کی اجتماعی شکل میں صفائی کرتے ہیں، تحریک دلاتے ہیں اور اپنے طلبہ کو ساتھ لے کے۔ اور یہ کام ہم نے اس لیے بھی شروع کیا، اصلاً دین کا معاملہ تو ہے ہی ہے، قرآن تو اس پہ کہتے ہیں، لیکن آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ترقی یافتہ جو قومیں ہیں ان کا شعار بھی یہی ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتی ہیں، جس کی مثال آپ فن لینڈ کا نظام تعلیم بہت ہائی ہے، جاپان کا بہت ہائی ہے، تو وہ ان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اساتذہ سمیت طلبہ جا کے پہلے اپنے کالجوں یونیورسٹیوں کے اداروں کی صفائی کرتے ہیں، پھر پڑھائی کرتے ہیں، اور آغاز کی تعلیم میں خدمت خلق، صفائی ستھرائی، یہ شعور ان کو سمجھایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ قومیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم نے یہ آغاز کیا ہے، اور عملی شکل میں ہمارا یہ آغاز ہے کہ انفرادی ہمارے بچے اپنے گھروں کے سامنے سے صفائی کرتے ہیں، گاؤں کے اکثر احباب سمجھدار صفائی کر لیتے ہیں، اور اجتماعی طور پہ ہم اتوار کے دن نکلتے ہیں اور کافی سارا گاؤں کا حصہ الحمدللہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ آپ ہمارے چینل خالص پیغام اسلام کی وساطت سے سہل ویلفیئر سوسائٹی فیصل آباد کا کوئی بھی پیغام اہل گاؤں یا اہل پاکستان کے نام پیش کرنا چاہیں؟ جی ہاں، میں سب سے پہلے تو یہی پیغام پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ رب العزت کو بھی صفائی بہت پسند ہے، دین کے ہر شعبے میں صفائی کا تعلق ہے، نماز کے ساتھ وضو کا، عید اور جمعے کے ساتھ غسل کا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ، ایمان بڑھانے کے لیے، محبتیں بڑھانے کے لیے، ترقی کے لیے، شعور بیدار کرنے کے لیے، سکون، دلی سکون حاصل کرنے کے لیے لازمی طور پہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، اپنے اپنے اداروں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو صاف ستھرا رکھنا۔ تو یہ ساری چیزوں میں جتنا ہمارا کردار ہوگا اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یعنی اس کو آپ ایسے سمجھ لیں، آپ اپنے گھر کے اندر کہ آپ کا گھر کتنا صاف ستھرا ہے، کتنے پیسے لگے ہیں، کیسی ترتیب ہے، کیسی صفائی رکھتے ہیں، یہ گھر میں آ کے معلوم ہوگا۔ کوئی آپ کے گھر میں جو آئے گا، لیکن گلی بازار سے ہر انسان نے گزرنا ہے، اکثر گزرنا ہے۔ اگر آپ کی گلی میں، بازار میں، باہر سے صفائی ہے تو یہ گویا کہ آپ کی صفائی پر، آپ کے شعور کی صفائی کے اوپر استدلال ہو رہا ہے کہ آپ کتنے صاف ستھرے ہیں، یہ آپ کے گلی محلے سے پتہ لگ جائے گا، گھر میں جا کے تو بعد کی بات ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے گاؤں کو، اپنے گھر کو، اپنے ادارے کو، اپنے ملک کو اگر ہم خود صاف ستھرا نہیں رکھیں گے تو کوئی دوسرا کیسے رکھے گا؟ یعنی کسی دوسرے نے تو یہ فکر، جب ہمیں خود اپنی فکر نہیں ہے تو کسی دوسرے کو کیا فکر ہوگی؟ تو اس فکر میں ہمارے پیغامات ہر اتوار کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں، چینل کے اوپر بھی، رسالے میں بھی، فلیکس کی شکل میں اویزاں کرتے ہیں۔ میری کافی شاعریاں بھی، میں تھوڑا سا اس پہ خلاصہ کر دیتا ہوں کہ خدمت خلق کا نقد انعام ملتا ہے، بہت جلد سرعام ملتا ہے، دلی سکون کا فیضان ملتا ہے، جنت ٹھکانہ اگلے جہان ملتا ہے۔ اور عملی شکل ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں آؤ مل کر اتفاق کریں، گلیاں محلے صاف کریں، گندگی سے اس کو پاک کریں، محنت دن اور رات کریں، خوشیوں کے لمحات کریں، تھوڑا مسکرا کے بات کریں، آؤ مل کر اتفاق کریں، ہاتھوں میں ڈالے ہاتھ کریں۔ اجتماعیت اسلام کا بہت پیارا معاملہ ہے، حاجب کی عبادات اجتماعیت میں، نماز کی تقریباً ہر عبادت کے اندر اجتماعیت نظر آتی ہے، اسی میں اتفاق و اتحاد اور پیار محبت ہے۔ تو میں آخری اور خاص پیغام خصوصاً جو ہے وہ سہل ویلفیئر سوسائٹی کے اراکین کو دینا چاہتا ہوں۔ اس کو آگے یعنی مزید پروان چڑھانے کے لیے جو ہمارا پروگرام ہے اس کی میں دعوت کے حوالے سے کہ 31 جنوری بروز اتوار بعد نماز ظہر، یعنی ظہر کی نماز محمدی انسٹیٹیوٹ چک نمبر 75 جیمبے سہل میں آ کر ادا کریں، اور بعد نماز ظہر تقریباً 1 بجے ہماری ظہر کا ٹائم ہے،
اس کے بعد مجلس سے مشاورت قائم کی ہے. یہ تمہارے تمام اراکین ہیں، ان کو 31 جنوری بروز اتوار دعوت ہے کہ ادارہ اعظم محمدی انسٹیٹیوٹ میں تشریف لائیں، اور پھر ہم انشاءاللہ فائنل فیصلے کہ کون کیا حق ادا کر سکتا ہے، کون عملی صفائی کروا سکتا ہے، کون فنڈ دے سکتا ہے، کون دعوت دے سکتا ہے، کون اعلان کر سکتا ہے، یعنی جو اس میں ہے ہم ان کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ چیزیں ہیں، ان میں سے جس چیز کو وہ پسند کریں، یعنی جو چیز وہ کہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، ہم عملی کردار پیش کریں، ہم کسی کو دعوت دے سکتے ہیں، ہم جو ہے اس میں فنڈ دے سکتے ہیں، جو جتنا جس طرح پسند کرے گا انشاءاللہ اس ہماری میٹنگ کے بعد پھر آپ اس پہ مطلب بالتفصیل ہم سے سوال کریں کہ کیا، اور پورا یقین ہے ہمیں اس بات پہ کہ جب ہم یہ پروگرام انشاءاللہ کر لیں گے اتوار کا تو اس وقت ہمیں اس کے اوپر بہت ساری وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ جو مشن ہے، جو مقصد ہے، جو تحریک ہے، وہ ضرور پروان چڑھے گی، اور اس کے اثرات ہر انسان تک بھی، قوم تک بھی، مسلمان تک بھی، ہمارے وطن تک بھی، امت محمدیہ تک، اتفاق کو اتحاد تک انشاءاللہ ہمیں یا ہماری نسلوں کو، آپ بیٹیوں کو انشاءاللہ وہ نظر آئیں گی کہ اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں. جزاک اللہ صاحب، ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے.